بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایاز واگھا اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ ایاز۔ ناظرین، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس وقت سب سے زیادہ خوشی کا اظہار فلسطین میں کیا گیا تھا۔ فلسطین کے مسلمانوں نے شکرانے کے نوافل پڑھے تھے اور بہت فخر سے کہتے تھے کہ اگر اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں تو پاکستان کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار ہیں۔ اگر اسرائیل کی فوج بہادر ہے، مضبوط ہے، تو پاکستان کی فوج بھی بہادر ہے اور مضبوط ہے، اور جب کبھی اسرائیل کے مظالم کے خلاف ہمیں ضرورت پڑے گی تو پاکستان ہماری مدد کو پہنچے گا۔ اس پر ان کو فخر تھا۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل کی جارحیت، اسرائیل کے مظالم کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ پورے غزہ کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ غزہ کے جو مسلمان ہیں وہ نقل مکانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو رستہ ہی نہیں مل رہا۔ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جنگ کی حالت میں جو بھی لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہے، ان کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ پوری اس وقت جو غیر مسلم دنیا ہے وہ ایک پیج پر ہے، لیکن اگر بٹے ہوئے ہیں تو وہ مسلمان بٹے ہوئے ہیں۔ 50 سے زیادہ ممالک ہیں، لیکن اس وقت کوئی ایک ملک بھی فلسطین کی مدد کو نہیں پہنچا، جبکہ امریکہ نے اسرائیل کی مدد کا کھلم کھلا اعلان کر رکھا ہے۔ اسرائیل کو جدید ترین اسلحہ دیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے آج اسرائیل کا دورہ کیا ہے، وہاں کے لوگوں سے مل رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو دلاسے دے رہا ہے، ان کے ساتھ دکھ بانٹ رہا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کوئی بھی مسلم سربراہ ابھی تک فلسطین نہیں گیا ان کی دل جوئی کے لیے، ان کی مدد کے لیے۔ وہ بیزار و مددگار پوری مسلمان دنیا کی طرف سے ان کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو ایک اور انتہائی افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لاکھوں مدارس ہیں جو ہر خطبے میں، ہر جمعے کے دن ہمیں درس دیتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے حج کریں، جتنا زیادہ ہو سکے عمرے کریں۔ آج وہ کہاں ہیں؟ بیت المقدس کی حرمت کو بھول گئے ہیں، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، احتجاج نہیں کر رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صبح شام گلی محلوں میں، سڑکوں پر، چوراہوں پر احتجاج ہو رہے ہوتے ہماری طرف سے، اور ہم حکومت کو مجبور کر دیتے کہ وہ فلسطین کی مدد کرے۔ 5 لاکھ علماء کا سربراہ اپنے آپ کو کہنے والے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں پورے ملک کے علماء کرام کو، مدارس کو اور باقی طلباء کرام کو اکٹھا کر رہے، اور باقی مسلمانوں کو ایک پیج پر کیوں نہیں لا رہے؟ پورے پاکستان کے مسلمانوں کو کیوں نہیں فلسطین کی مدد کے لیے آواز اٹھا رہے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ چلو یہودی ایجنٹ کو تو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، آپ تو یہودی ایجنٹ نہیں ہے نا، آپ تو یہودیوں کے خلاف آواز بلند کریں، آپ کیوں نہیں آواز ان کے خلاف بلند کر رہے؟ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے مولانا صاحب، آپ کو جواب دینا چاہیے اس کا کہ آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں ابھی تک؟ کیوں نہیں فلسطین کی مدد کے لیے آپ حکومت کو مجبور کر رہے؟ ایک جمہوری حکومت کو، چلتی حکومت کو گرانے کے لیے سارے ملک کے جتنے چور تھے ان کو آپ نے ایک پیج پر جمع کر دیا تھا، تو اب فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف آپ حکومت کو ایک پیج پر اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کو ایک پیج پر نہیں لا سکتے۔ آپ کا جو سب سے بڑا مخالف ہے، سیاسی مخالف جو آپ کا سب سے بڑا مخالف ہے، اور اس کے اوپر آپ یہودی ایجنٹ ہونے کا بھی فتویٰ لگاتے ہیں، وہ تو جیل میں ہے، اسے تو جیل میں رکھا ہوا ہے آپ نے۔ جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت حکومت میں ہوتے، عمران خان اس وقت پاور میں ہوتا، تو آج پاکستان فلسطینیوں کی مدد کو پہنچ چکا ہوتا۔
لیکن بدقسمتی سے وہ تو جیل میں ہے. اب آپ تو اپنا فریضہ کم از کم ادا کریں نا. پچھلی حکومت کا آپ حصہ رہے. یہ جو حکومت ہے یہ بھی اسی حکومت کا تسلسل ہے، پی ڈی ایم حکومت کا. تو آج بھی آپ اسی حکومت کا حصہ ہیں، تو آپ کیوں نہیں ادھر ایک مظلوم فلسطینیوں کی مدد کو جا رہے ہیں؟ آپ کو جانا چاہیے ان کی مدد کو. آپ کو تمام مسلمانوں کو، تمام علماء کرام کو روڈوں پہ لانا چاہیے، احتجاج کرنے چاہیے، حکومت کو مجبور کرنا چاہیے، ہماری فوج کو مجبور کرنا چاہیے کہ فلسطینیوں کو مدد کو پہنچے. یہی ہے اصل جہاد، یہی ہے اصل فریضہ جو ہمیں ادا کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.